بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الآثار، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، صفحہ نمبر 24-25۔ آج انشاءاللہ تعالی اس باب کا اختتام کر دیا جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ لکھتے ہیں عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّحْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 ملة تفترق على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي رواہ الترمذی۔ یہ حدیث پاک اکثر و بیشتر سننے کو ملتی ہے۔ یہ اس کی گہرائی میں چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث پاک جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ میری امت پر بعین ہی وہی حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ حَذْوَ النَّحْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ۔ پھر فرماتے ہیں جیسے جوتی کی جوتی سے برابری، یعنی میری امت پر بعین ہی ویسے ہی دن آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ اب اس کو سرکار جو ہے مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ جیسے جوتی کی جوتی سے برابری، یعنی دائیں پاؤں کی جوتی بائیں پاؤں کی جوتی سے جس طرح برابر ہوتی ہے، ایک سائز کی ہوتی ہے، نہ موٹائی میں نہ لمبائی میں کسی طور پر زیادہ نہیں ہوتی، بالکل ٹو کاپی ویسی ہوتی ہے نا، ایک چپل دوسرے چپل سے، ایک جوتا دوسرے جوتے سے، تو بالکل اسی طرح سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ جس طرح بنی اسرائیل میں جو جو گناہ ہوئے اور جو جو ان لوگوں نے کیا تو بعین ہی میری امت بھی وہ سارے کام کریں گے۔ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً، کہ یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی ماں سے علانیہ زنا کیا ہو بنی اسرائیل میں، ٹھیک ہے، لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، تو میری امت میں بھی وہ ہوگا وہ جو ایسا کرے گا۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملة، بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، ٹھیک ہے، تفترق علی 73 ملة كلهم فی النار، تو فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے 73 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور میری جو امت ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، اور سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے، سوائے ایک گروہ کے، سوائے ایک فرقے کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے وہ ملت میں وہ کون سا گروہ ہوگا؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قربان جائے اس مطلع الغیوب محبوب رب العالمین پر کہ جنہوں نے حرف بحرف جو ہم لوگوں کو سچی خبر دی ہے اور قیامت تک ہونے والے معاملات، بلکہ اس کے بعد کے بھی بہت سارے
اور جنت کی بھی بہت سارے چیزوں کی سرکار نے ہمیں خبر پہنچائی۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو جو گناہ ہوئے میری امت میں بھی ہوگا، اگر حتیٰ کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ معاذ اللہ خلق مطلب اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی لوگ ایسا کریں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ یقیناً بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، ٹھیک ہے، 72 فرقوں میں بنی اسرائیل بٹ گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ اب یہاں دیکھے کہ سرکار نے جو فرمایا کہ میری امت بعین نہیں وہی کرے گی جو بنی اسرائیل نے کی، تو یہ مشاہدہ ہے، دیکھے کہ آج امت مسلمہ کس قدر انگریزوں کے اور جو ہے غیروں کے جو ہے شعار کو اپنائے ہوئے ہیں ہر معاملہ میں، چاہے وہ لڑکوں نوجوان لڑکوں کا معاملہ ہو، لڑکیوں کا معاملہ ہو، بچیوں کا معاملہ ہو، بڑے بوڑھے سب ہی اس میں ملوث ہیں، کہ ان لوگوں نے داڑھی منڈائی تو یہاں بھی داڑھی منڈانے لگے، ان لوگوں نے مونچھ منڈائی تو یہاں بھی مونچھ منڈانے لگے، تو ان لوگوں نے بالوں میں عجیب عجیب طرح کے نقش بنانے لگے تو یہ لوگ بھی بنانے لگے، وہ لوگ عجیب طرح کے کپڑے، مطلب جو وہ لوگ کرتے گئے تو دیکھا دیکھی امت مسلمہ بھی وہی کر رہی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ تو سرکار کا فرمان ہے تو یہ ہونا ہی ہے، سرکار نے پہلے ہی سے اس کے غیبی خبر دے رکھی تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ اب 72 فرقوں میں بٹی تو یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے 72 میں سے کوئی بھی راہ حق پہ تھی یا نہیں، تو مفسرین نے فرمایا 72 میں سے 72 فرقے جو تھے وہ سب کے سب راہ حق سے ہٹ گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے، جبکہ امت محمدیہ پر یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ ہم بنی اسرائیل سے تعداد میں ایک بڑھ گئے ہیں، یعنی وہ 72 میں بٹے تھے تو ہم 73 میں بٹ جائیں گے، اور لیکن یہ ہے کہ ایک فرقہ ان 73 میں سے امت محمدیہ پہ قیامت تک ایسا رہے گا جو راہ حق پر رہے گا، اور جو ناجی فرقہ ہوگا جنتی فرقہ ہوگا، اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم سنی بریلوی جنتی مسلمانوں کا ہی وہ گروہ ہے جس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اچھا یہ بھی ذہن میں رکھے کہ سرکار نے فرمایا 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا، تو وہ 72 جہنم میں کیا ایسا ہے کہ کچھ مدت تک کے لیے جائیں گے یا پھر ہمیشگی کے لیے، جیسے کفار و مشرکین کے لیے تو دائمی عذاب ہے، تو یہ 72 فرقوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس تعلق سے بھی اکابرین نے کتب بھی لکھی ہیں اور فرمایا کہ 72 فرقے جو ہوں گے اس کے جو کفری عقائد کی وجہ سے، گمراہیت کی وجہ سے، یہ لوگ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہاں اگر کوئی صرف اس طور پہ ہے کہ صرف ان علاقوں میں رہنے کی وجہ سے ان کا نام دیوبندی یا پھر خارجی پڑ گیا ہے، لیکن عقیدے ان لوگوں کا نہیں جانتا ہے، اور عقیدوں کے معاملے میں وہ ان دیوبندیوں کے عقیدے کو معاملے میں جیسے ان لوگوں کا گھٹیا عقیدہ ہے تو نہیں رکھتا ہے، عمل کے اعتبار سے خراب ہے، تو ایسے لوگوں کے معاملے میں دائمی نہیں بلکہ عارضی کا معاملہ انشاءاللہ آئے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ فاسد ابھی نہیں ہوئے، عقائد فاسد ہو گئے، اگر ان لوگوں کے اب عقائد جان کر بھی اپنا لیا تو پھر معاملہ جو ہے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے تو وہ 72 فرقے ہمیشگی کے لیے ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے، ایک گروہ کے، قالوا من ہی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ وہ ایک گروہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔
تو اسی وجہ سے ہم سنیوں کے جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے، کہ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے اہل سنت ہوئے۔ اس کے بعد یہاں فرمایا گیا علیکم بسنتی و سنت ما انا علیہ و اصحابی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ صحابہ سے ہی جو ہے جماعت جو ہے ہم لوگوں کے چلی آ رہی ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس میں سلف صالحین، اولیاء کاملین، مجتہدین، محدثین کا جو گروہ چلا آ رہا ہے، تو وہی انہی کے گروہ کو جو ہے جماعت کا نام دیا گیا۔ تو اس طرح یہ دو جز مل کے اہل سنت والجماعت تعبیر پائی۔ اچھا، یہاں جو فرمایا گیا کہ جو 72 فرقے ہوں گے تو اس میں یہ اصل ہوں گے، یعنی وہ بنیادی طور پر 72 ہوں گے، لیکن ان کے اندر اگر ٹٹولا جائے اور ان کے اندر دیکھا جائے تو ایک کے کئی شاخ ہو سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے حدیث پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ 72 سے زیادہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، تو حدیث میں تو 72 کا ہی 73 کا ہی لفظ ہے، جبکہ اس سے زیادہ ہے۔ تو بنیادی اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ 73 ہوں گے، اور پھر اس کے اندر چاہے جتنے شاخیں ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا تعلق سے نہیں ہے۔ جیسے کہ اہل سنت والجماعت میں جو ہے ناجی فرقہ ہے، ایک ہے، تو اب اس کے اندر بھی کئی شاخیں ہیں۔ عقائد سب کے ایک ہیں، بس شاخیں الگ ہو گیا، جیسے حنفی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، تو سب اہل سنت والجماعت سے ہی ہے، یا قادری ہے، چشتی ہے، ٹھیک ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، ماتریدی ہے، اشعریہ ہے، تو یہ سارے لوگ عقائد کے اعتبار سے سب ایک ہے، البتہ نام جو ہے اپنے اماموں کے تقلید کی وجہ سے الگ پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو گمراہ کن فرقے ہوں گے ان کی اصل جو ہے 72 ہی ہوگی، اور اس کے اندر شاخیں چاہے جتنی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کے شیعہ لوگ کو یہ فرقے میں کئی سارے مطلب بہت سارے ان کے اندر شاخیں ہیں۔ روافظ کے اندر بہت سارے شاخیں ہیں، کہ کوئی 12 امامیہ ہیں، کوئی 6 امامیہ ہیں، کوئی 3 امامیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیعہ میں بھی بہت سارے شاخیں ہیں شیعوں کے اندر۔ تو بہرکیف تو یہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اصل جو ہے 72 ہوں گے، اس کے اندر شاخیں جتنی ہو اس سے کوئی حدیث پر اعتراض نہیں آئے گا۔ اسی طرح ناجی فرقہ ایک ہوگا، اس کے اندر جو شاخیں ہوں گی جیسے اہل سنت ایک ہی ہیں، اب اس کے اندر جو ہے شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، قادری، چشتی، یہ سارے ہوں گے، تو عقائد چونکہ سب کی ایک ہے تو وہ سب ایک ہی گروہ کہلائے جائیں گے۔ تو یہ حدیث پاک کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اچھا، دوسرے حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد على ضلالة وید اللہ علی الجماعة ومن شذ فی النار۔ یہ حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی، کہ بے شک اللہ میری امت کو، او قال امت محمد، یا اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم علی دلالتی، کہ گمراہی پر جو ہے متفق نہیں کرے گا، گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے، یعنی جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جو لوگ صاحب ایمان ہیں۔ امت دعوت نہیں ہے، میں نے پہلے بتایا تھا امت کی 2 قسم، امت اجابت اور امت دعوت۔ جو اہل ایمان ہے وہ امت اجابت کہلاتے ہیں، جو کفار و مشرکین ہے وہ امت دعوت۔ تو یہاں پہ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، تو یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ بھی طرف جو ہے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو ہے مسلمانوں کا اجماع جو ہے یہ درست اور برحق ہے، جس پر سارے علماء اولیاء متفق ہو جائے وہ مسئلہ ایسا ہی لازم العمل ہے جیسے قرآن کی آیت، جیسے کہ قرآن کی آیت اس حدیث کی تائید میں ہے نا، کہ جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ، ترجمہ ہے، جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راہ چلے گا ہم اسے دوزخ میں بھیجیں گے۔ تو یہ جو آیت اجماع امت کا حجت ہونا اس حدیث سے اور آیت سے بخوبی نظر آتا ہے۔ تو خلافت شیخین یہ برحق ہے، جو اس کا منکر ہو تو وہ گویا کہ اس آیت اور جو ہے اس حدیث پاک کا منکر۔ اچھا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول آگے کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پر جو ہے متفق نہیں کرے گا۔ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، جماعت پر اللہ کا دست کرم ہے، جماعت پر اللہ کا دست کرم ہے۔ دست کرم سے مراد حفاظت، مدد اور رحمت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جماعت کو غلطی اور دشمنوں کی ایذا سے جو ہے بچائے گا، ان پر سکینہ اتارے گا وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ معنی ہے۔ تو جماعت کے ساتھ یعنی بڑے گروہ کے ساتھ، اہل سنت کے ساتھ عقائد میں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جماعت کا جو ہے جماعت پر دست کرم ہے۔ جو جماعت سے الگ رہا، ومن شذ، کہا گیا ومن شذ فی النار، جو جماعت سے الگ رہا وہ دوزخ میں الگ ہی جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی جو بڑے جماعت سے مراد یہ اہل سنت والجماعت جو ہم لوگوں کی جو ہے جماعت صحابہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، جس پر اللہ کے رسول اور صحابہ کا عمل رہا، جو جیسا ان کا عقیدہ تھا، جو اور وہی سیم ٹو سیم اس جماعت کا بھی عقیدہ ہے۔ تو جو اس جماعت سے الگ رہے تو وہ دوزخ میں الگ ہی جائے گی۔ اور یہ بات بھی کتنی مطلب قابل توجہ ہے کہ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے علاوہ فرقہ باطلہ ہے، جملہ فرقہ باطلہ کو اگر ایک جگہ ایک طرف جمع کیا جائے اور اہل سنت والجماعت کو ایک طرف جمع کیا جائے تو الحمدللہ جملہ فرقہ باطلہ اہل سنت والجماعت کے آدھے تعداد تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس جماعت پہ خصوصی فضل ہے۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بالسنة عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنة عند فساد امتی، کہ جس نے میری امت کے بگڑتے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھاما، فلاح اجر 100 شہید، تو اس کے لیے اسے 100 شہیدوں کا ثواب جو ہے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی اس حدیث میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، وہ حدیث بالکل مختصر اور واضح ہے کہ جو ہے دور حاضر میں یہ حدیث بالکل اس پہ مطلب کہ اس کی مصداق ٹھہرتی ہے کہ امت میں فساد ہر جگہ ابھی ہے، اور اس وقت اگر کوئی اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام دے، اس پر عامل ہو جائے، تو فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ شہید تو ایک بار تلوار کا زخم کھا کر پار ہو جاتا ہے، مگر یہ اللہ کا بندہ عمر بھر لوگوں کے طعنے اور زبانوں کے گھاؤ وغیرہ جو ہے کھاتا ہی رہتا ہے نا، اور اللہ رسول کی خاطر یہ وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ تو وہ تو جہاد جو ہے مجاہد نے بھی جہاد کیا، لیکن اس شخص نے جہاد اکبر کیا، جیسے اس زمانے میں داڑھی رکھنا ہے نا، اسی طرح سود وغیرہ سے بچنا، تو یہ سب چونکہ عام ہے تو یہ گناہ عام ہے، اور ان سنتوں پہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مضبوطی سے تھامے تو انشاءاللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب
ملے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا آگے دیکھتے ہیں. اچھا چلے اب انشاءاللہ مزید اگلے اس میں پڑھائی جائے گی. وما علینا الا البلاغ.